بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، امام علی علیہ السلام۔ پیش لفظ سورہ فاطر کی 37ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ ترجمہ: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس تنبیہ کرنے والے اور ڈرانے والے بھی بھیجتے رہے۔ وقت اور عمر ایک ایسی دولت ہے جو مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس دنیا کے لیے کچھ کر لینا چاہیے، ورنہ اس دولت کو تو ختم ہو ہی جانا ہے۔ بقول شاعر، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ایک صحابی اپنے مکان کی آرائش کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، اپنے گھر کو درست کر رہا ہوں، اس کی تزئین اور آرائش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ گھر کی مروت و سجاوٹ اگرچہ مباح اور جائز تھا، مگر آپ نے صحابی کی توجہ اس طرف دلائی کہ جتنے لمحات زندگی باقی رہ گئے ہیں غنیمت ہیں، بڑی جلدی کا وقت ہے، اس میں تم یہ کیا گھر کی آرائش کا فضول کام لے بیٹھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری توجہ، دھیان اور ساری کوشش و دوڑ دھوپ فقط اسی دنیا کے گرد ہو کر رہ جائے۔ اگر عمر ضائع کر دی اور کوئی توشہ آخرت کا حاصل نہ کیا تو فقط اعمال ہی وہ ہوں گے جو ساتھ جائیں گے، خواہ اچھے ہوں یا برے، اور وہ وقت بھی آیا ہی چاہتا ہے کہ جب زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ ادارہ پیغام وحدت اسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، اور ہمارے جسمانی فراغت کے لمحوں کو اپنی نعمت کے شکریہ میں صرف کر دے، اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں، اور اپنے خاص الخاص مقربین میں سے قرار دے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ وقت اور عمر انمول ہے۔ اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عمر بس گنے چنے سانس ہیں جن کو ایک محافظ شمار کرنے میں مصروف ہے۔ گھنٹے تمہاری عمروں کو نگل رہے ہیں، تمہاری پوری زندگی بس چند روزہ ہے۔ پس جوں جوں دن گزرتے جا رہے ہیں، ان چند ایام کے اجزاء گزرتے جا رہے ہیں، لہذا دنیا داری کی طلب میں نرمی سے کام لے اور آخرت کی کمائی کو اچھی صورت میں اپنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے درہم و دینار کی نسبت اپنی عمر کے بارے میں زیادہ بخیل کنجوس بنو۔ عمر اور آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس قدر تعجب ہے اس شخص پر جو ابدی زندگی کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا اسی کے لیے عمل کرو۔ جسے آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ دنیا کی حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو آخرت کے لیے حرص کرتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور جو دنیا کے لیے حرص کرتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے۔ تم کو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ آخرت کے مراتب حاصل کرنے کے لیے استحقاق اور اہلیت ضروری ہے۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ غور و فکر کرنے کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور و فکر نیکی کی طرف بلاتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔
اپنے نفس کو غور و فکر سے کبھی جدا نہ رکھو کہ اس طرح تمہاری حکمت میں اضافہ ہوگا اور عبرت حاصل ہوگی جو تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ غور و فکر کی بابت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور دائمی غور و فکر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ غور و فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے سننے والوں، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو، اس دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو اور جو باتیں نبی کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے نہ ہی کوئی راہ گریز۔ حضرت علی علیہ السلام مومن کی شان بتاتے ہیں، مومن ہمہ وقت مشغول، شاکر، صابر اور فکر میں غرق رہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اپنی عمر کے گزشتہ زمانے سے عبرت حاصل کرتے تو باقی زندگی ضرور حفاظت کرتے۔ جو جہالت کو اپناتا ہے وہ کم ہی عبرت حاصل کرتا ہے، اور عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ عبرت کے بابت ہی امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ نگاہ جو عبرت حاصل نہ کر سکے بیکار ہے۔ فکر راہ راست کی ہادی ہے اور غفلت راہ راست کی گمشدگی ہے۔ عبرت حاصل کرنا بہترین عقل مندی ہے۔ ہر دن تمہیں عبرت حاصل کرنے کا فائدہ پہنچا سکتا ہے اگر اس کے ساتھ غور و فکر بھی کرو۔ عمر اور اطاعت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، اس لیے کہ عمر کے پلٹ آنے کی آس نہیں لگائی جا سکتی جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نقصان میں ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا، اور قابل رشک ہے وہ جس نے اپنی عمر اپنے رب کی اطاعت میں بسر کی۔ اطاعت کا ثمرہ جنت ہے۔ امام علی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، وہ شخص کامیابی تک پہنچ گیا جسے توفیق اطاعت ہوگی۔ کوتاہی قدرت رکھنے والے شخص کے لیے مصیبت ہے۔ آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے، اور جان بوجھ کر کوتاہیاں کرنے والوں کی جگہ جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے صحیح و سالم اور تندرست انسان کو دشمن رکھتا ہے جو ہمیشہ بیکار رہتا ہے، نہ کوئی دنیاوی کاروبار کرتا ہے اور نہ کوئی اخروی عمل۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام نے اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے کہا، یا ابن رسول اللہ، بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی کام کاج نہیں کرتا، البتہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی آخرت کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، یعنی عبادت کرتا ہوں۔ اس شخص نے خیال کیا کہ امام میری اس حالت کو پسند کریں گے اور تعریف کریں گے، جبکہ امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، ھذا من عمل الشیطان، ھذا من عمل الشیطان، ھذا من عمل الشیطان۔ یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو ایک انسان کا کام نہیں، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان اپنی چالاکی میں کامیاب ہو گیا کہ تو نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا ہے اور مشغول عبادت ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، یا ابن رسول اللہ، پھر میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں ہمت اور طاقت ہے کام مت چھوڑو، تاکہ تمہیں تمہارے کام سے فائدہ ہو، تمہارے بیوی بچے اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور اگر تمہارے پاس اتنا کام نہیں تو پھر اپنے ہمسایوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، تم اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ اپنی آخرت کو دنیا پر قربان نہ کرو۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی کام کو چھوڑ دو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ عبادت کے وقت عبادت کرو اور کام کے وقت کام کرو۔ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سونے والے بندے اور نکمے و بیکار انسان کو سخت دشمن رکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت لوگ بے خبر اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک
تندرستی، دوسری فراغت۔ یاد رکھو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، جو بھی اس میں اپنی کوئی گھڑی بیکاری میں گزارے گا، قیامت کے دن وہ بیکاری اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی۔ وقت اور عمر کو غنیمت جاننے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کے گنے چنے اور محدود دن ہیں، جس کی جتنی زندگی مقرر کی گئی ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا وقت مقررہ کے آ جانے سے پہلے اعمال کی طرف بڑھو۔ 4 چیزوں سے پہلے 4 چیزوں کی طرف بڑھو: جوانی کی بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کی بیماری سے پہلے، توانگری کی غربت سے پہلے، زندگی کی موت سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک تمہیں سانسوں کی مہلت ملی ہوئی ہے اور زندگی کی تازگی حاصل ہے، اعمال صالحہ بجا لانے کے موقع کو غنیمت جانو، قبل اس کے رنج و اندو کا شکار ہو جاؤ، اس وقت پشیمانی بے سود ہوگی۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرصت کو ضائع کرنا رنج و اندوہ کا سبب ہے، جو شخص فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ رنج و غم سے بچا رہتا ہے۔ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں، جو یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے وہ جد و جہد سے عمل کرتا ہے۔ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی اور احتیاط و دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کوتاہی کرنے والا ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے جس سے رہائی مشکل ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تیرا گزشتہ وقت گزر گیا، جو باقی ہے ناقابل یقین ہے، لہذا اپنے اسی وقت کو عمل کے لیے غنیمت جانو۔ رات اور دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں تو تم بھی رات اور دن میں عمل کرو، وہ تم سے حصہ لے رہے ہیں، لہذا تم بھی ان سے اپنا حصہ وصول کرو۔ جو ملنے والی مہلتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ موت کے وقت بڑا تنگ ہوتا ہے۔ لوگوں، یہی وقت ہے پشیمان ہونے سے پہلے اور انسان کے یہ کہنے سے پہلے کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کوتاہی کی، کچھ کر لو۔ لوگوں، یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے ہیں، چراغ روشن ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائیں اور اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں، کچھ کر لو۔ امام علی علیہ السلام۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے، اس بارے میں امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، اس بنا پر وہ عمل کی طرف بڑھتا ہے اور آرزوؤں کو کوتاہ کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہو۔ بہت بڑی کمزوری۔ امام علی علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھنا جو مرنے کے بعد انسان کا ساتھ نہیں دیں گے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے، جو کسی ضروری کام میں نہیں ہوتا وہ اہم کام کو ضائع کر دیتا ہے۔ اپنی عمر کو ایسے کام میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ غفلت کے بابت امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، غفلت گمراہی ہے، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو اور دنیاوی دوڑ دھوپ کو کم کرو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے جو اس سے نجات نہیں دلا سکتے۔ غفلت اور غرور کا نشہ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شراب کی نشے کی نسبت دیر سے دور ہوتا ہے۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تمہیں سانسوں کی مہلت ملی ہوئی ہے اور زندگی کی تازگی حاصل ہے، اعمال صالحہ بجا لانے کے موقع کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ رنج و اندوہ کا شکار ہو جاؤ، اس وقت پشیمانی بے سود ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا، مجھے اس غافل پر تعجب ہے جس سے غفلت نہیں برتی جاتی، مجھے اس طالب دنیا پر تعجب ہے جس کی تلاش میں موت ہے، مجھے اس بے اختیار ہنسنے والے پر تعجب ہے جو نہیں جانتا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو اور اس سے اپنی غفلت کو کم کرو۔ آخر تم اس سے کیوں کا غفلت میں ہو جو تم سے غافل نہیں؟ گمراہی کے لیے غفلت کافی ہے، واعظ و نصیحت سے غفلت دور ہوتی ہے۔ سستی اور کاہلی کی بابت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سستی وقت اور عمر کو کھا جاتی ہے، محرومیت کا ایک سبب سستی بھی ہے۔ کاہلی اور سستی وقت اور عمر کو ضائع کر دیتی ہے، آدمی سستی کی وجہ سے سب کچھ کھوتا ہے۔ جہالت موت اور سستی فنا ہے۔ عمر ایک انمول تحفہ ہے، اس بارے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی عمر کا باقی حصہ بڑا انمول ہے کہ اس سے ضائع شدہ چیزوں کی تلافی کی جا سکتی ہے اور مردہ چیزوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ مومن کی عمر کے باقی حصے کی قدر نبی جانتا ہے یا پھر صدیق۔ خالص سونے سے بڑھ کر اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی، لیکن مومن کی عمر کا باقی حصہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تیری عمر تیری سعادت کا موہر ہے، بشرطے کہ اسے اپنے رب کی اطاعت میں بسر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عمر کے بقیہ حصے کو کوئی اچھا کر کے گزار دے، اس سے گزشتہ گناہوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ جو شخص اسے برا کر کے گزار دے، اس سے اول و آخر سب گناہوں کا مواخذہ کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تیری سانس تیری زندگی کے اجزاء ہیں، لہذا انہیں صرف اس اطاعت میں ختم کر جو تجھے رب کے قریب کر دے۔ اپنی عمر کو عبادت و اطاعت کے علاوہ دیگر موقع پر ضائع ہونے سے بچاؤ۔ نور اور خوشیوں کا خزانہ۔ قیامت کے دن بندے کے لیے اس کی تمام عمر کے ایام کے حساب سے رات دن کی 24 گھڑیوں کی تعداد خزانہ ہے۔ جب وہ اسے نور اور خوشیوں سے لبریز دیکھے گا تو خوشی اور مسرت سے پھولا نہیں سمائے گا۔ اس خزانے کے نور اور خوشیوں کو تمام اہل جہنم پر تقسیم کر دیا جائے تو انہیں آگ کی جلن کا احساس ہی نہ رہے۔ یہ خزانہ اس کی وہ گھڑی ہوگی جس میں اس نے اپنے رب کی اطاعت کی تھی۔ تاریک بدبودار خزانہ۔ پھر ایک اور خزانہ کا منہ کھولا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ تاریک بدبودار اور ہولناک ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر پریشان ہو جائے گا۔ اگر اسے تمام اہل بہشت پر تقسیم کر دیا جائے تو بہشت کی نعمتیں اہل بہشت کی زندگی کے لیے تلخ ہو جائیں۔ یہ خزانہ اس کی وہ گھڑی ہوگی جس میں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور خزانے کا منہ کھولا جائے گا جس سے وہ خالی پائے گا، جس میں نہ تو کوئی خوشی کی بات ہوگی نہ ہی پریشانی کی۔ یہ اس کی وہ گھڑی ہوگی جس میں وہ سویا رہا یا دنیا کے مباح کاموں میں مصروف رہا۔ اسے دیکھ کر نقصان کا احساس کرے گا اور وقت کے ضائع کرنے پر اسے افسوس ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ اسے اس قدر نیکیوں سے بھر سکتا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہوگا۔ اطاعت اور توفیق۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توفیق رحمت ہے، توفیق جیسی کوئی مدد نہیں۔ آسمان سے اترنے والے سب سے زیادہ جلیل القدر شے توفیق ہے۔ کامیابی تک پہنچ گیا وہ شخص جسے توفیق اطاعت حاصل ہو گئی۔ اطاعت نجات دیتی ہے اور معصیت ہلاک کر دیتی ہے۔ اطاعت کا ثمرہ جنت ہے۔ جو بری چیز کو اچھا جانے اور نصیحت کرنے والے سے روگردانی کرے، اسے کبھی توفیق نہیں مل سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والوں، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو۔ اے 30 سال والوں، زندگانی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اے 40 سال والوں، تم نے اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟
اے 50 سال والو تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اے 60 سال والو یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 70 سال والو تمہیں پکارا گیا ہے، بس تم لبیک کہو۔ اے 80 سال والو تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غافل پڑے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں اپنی عزت و آبرو کو ادب سے اور دین کو علم کے ذریعے محفوظ کر لو۔ اے مومن یہ علم و ادب تیری جان کی قیمت ہیں، لہذا ان کے حصول کے لیے کوشش کر، کیونکہ تیرے علم و ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تیری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ بقول امام علی، بے ادبی میں کوئی شرافت نہیں، بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا۔ ہر ایک چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی محتاج ہے۔ امام علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اپنی عقل کو ادب سے قابو میں کر رکھو۔ ادب سے عقل ایسی تیز ہوتی ہے جیسے آگ ایندھن سے۔ ادب سے ذہانت جلا پاتی ہے۔ عقل ایک پیدائشی صفت ہے جو علم اور تجربوں سے بڑھتی ہے۔ عقل کے بڑھانے اور تیز کرنے میں سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز تعلیم ہے۔ جو شخص بچپن میں علم و عقل حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ جوانی اور بڑھاپے میں اجتماعی، معاشرتی و سماجی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ مضر ہے۔ ہر جاہل فتنہ و گمراہی میں مبتلا ہے۔ تعلیم عقل کی ہدایت کے لیے بہترین مددگار ہے۔ نصیحت کو قبول کرنا بڑی توفیقات میں سے ہے۔ دوست کا انتخاب، اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے برے دوست سے بھاگو، کیونکہ برا دوست زہریلے سانپ سے بدتر ہے۔ اگر سانپ تجھے ڈسے تو تیری دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گا، لیکن برا دوست تیری اس دنیا کی زندگی کو تو برباد کرے ہی گا، ساتھ ساتھ تیرے ایمان کو بھی زہر قاتل سے بھر دے گا۔ حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تجھے برائی سے دور کرے وہی حقیقت میں تیرا دوست ہے، اور جو شخص تجھے غلط کاموں کی ترغیب دلائے وہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس معیار پر دوست اور دشمن کی پہچان کرو۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی بہترین مددگار ہے۔ دنیا ہی سے آخرت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ دنیا اس شخص کے لیے برا گھر ہے جس نے اس میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری نہیں کی اور نہ ہی یہاں رہ کر ڈرا۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا دو طرح کی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی اور ملعون دنیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اس شخص کے جو رضائے الہی کا طالب ہو۔ یقیناً دنیا منافقین کا گھر ہے، نہ کہ متقین کا۔ دنیا سے تمہارا حصہ صرف اسی قدر ہونا چاہیے جس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو اور اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ لے سکو، اپنی جان کو بحال رکھ سکو۔ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا اور رسول خدا کی معرفت کے بعد کوئی عمل افضل نہیں ہے سوائے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے۔ دنیا کی محبت ہی سے عورتوں کے ساتھ محبت، دنیا کی محبت سے اقتدار کی محبت، آسائش کی محبت، کلام کی محبت، بلندی مرتبہ اور مال و دولت کی محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ یہ ساتوں خصلتیں مل کر دنیا کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی مکمل معرفت کے بعد ہی انبیاء و علماء نے فرمایا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق صلاۃ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، مراد مال و ثروت دنیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے کس کام لاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہم اس سے شادی کرتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا نہیں آخرت ہے۔
حب دنیا نہیں، حب آخرت ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی محبت کانوں کو حکمت کی باتیں سننے سے بہرا کر دیتی ہے، آنکھوں کو نور کی بصیرت سے محروم کر دیتی ہے۔ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اس کا خوف دل میں رکھے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ کوچ کا زمانہ قریب آ چکا ہے، زاد راہ تیار کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آتی تو شیطان اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر کہتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے جو بچ نہیں سکے گا۔ جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئے تو اسے جہنم کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہنمی مرد 3 قسم کی صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی مرد میں پائی جائیں تو اسے جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 ظلم، 2 بزدلی، 3 بخل۔ جہنمی عورت، اسی طرح 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی عورت میں پائی جائیں تو اسے بھی جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 1 بد کلامی، 2 تکبر، 3 فخر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جہنمیوں کی صفات میں ہیں، خود پسندی، تکبر، بد اخلاقی۔ جہنم کا ایک دروازہ ایسا بھی ہوگا جس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو خدا کی نافرمانی سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت صرف تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، جنت کی قیمت عمل صالح ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ساتھ لے کر اگر انسان اللہ کے حضور پہنچ جائے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ 1 حسن اخلاق، ظاہر و باطن میں خدا سے خوف، اپنے منہ اپنی تعریف کرنے سے پرہیز، خواہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول خدا نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، کیا تم بہشت جانے کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت کو احسان جتانے والے، بخیل اور جھوٹے چغلخور پر حرام کر دیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتا ہے اسے 4 خصلتیں اپنانی ہوں گی: سخاوت، صدقہ، حسن اخلاق، اللہ کے بندوں کی ایذا رسانی سے پرہیز کرنا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر نرم دل اور نرم عادت والا مومن اہل جنت سے ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خوف خدا ایمان کا لباس ہے، جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں بشارت دی۔ ذات پروردگار کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہی سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا ہوگا۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ کسی پر ظلم کرنے سے باز رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ترین منزلت اس کی ہوگی جو تمام لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ فوقیت و منزلت اور شہرت کی محبت خوف خدا رکھنے والے کے دل میں نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے باز رکھنے کے لیے بہترین چیز خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت دشمن رکھتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں پر جسارت کرتا ہو۔ ڈرانے کے لیے بڑھاپا ہی کافی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارا جائے گا کہ 60 سال کی عمر کے لوگ کہاں ہیں؟ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہیں دی تھی جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا ہو سمجھ لیں؟ وہ عمر کہ جس کے بعد خدا عذر قبول نہیں کرتا 60 برس کی ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ لمبی عمر کا پھل
بیماری و بڑھاپا ہے۔